ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پروانے کو چراغ تو منظور کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ آج سے 1432 سال پہلے افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ طیبہ میں وصال ہوا۔ آج ان کے عرس کی تاریخ کے موقع پر شہر حق رضوی شریف کی جامع مسجد میں یہ مختصر مگر بہت اہم اور دینی پروگرام منعقد کیا گیا۔ بڑی اچھی تقریریں، اس کو عرفان میں ڈوبے ہوئے نعت و منقبت کے اشعار آپ نے سماعت فرمائے، ٹھنڈک شباب پر ہے۔ بس چند لمحے کی کچھ ضروری باتیں آپ سن لیں۔ عزیز گرامی حضرت مولانا حافظ و قاری محمد سلمان رضا صاحب فریدی نے بہت کچھ میرے بارے میں کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کو قبول فرمائے اور مجھے اس کا مصداق بنائے، اور جو کچھ ٹوٹی پھوٹی خدمت مجھ سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اچھی تقریریں آپ نے سماعت فرمائیں۔ صاحب سوے سنابل حضرت میر سید عبدالواحد دلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ حضرت صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں آتے اور پوچھتے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ سرکار انہیں ایمان کا درجہ بتاتے تھے، اس درجے پر وہ فائز ہو جاتے، پھر دوسرے دن آتے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ سرکار اس سے اونچا مقام انہیں بتاتے، وہ اس منزل پہ پہنچ جاتے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور میرے ابو بکر کا ایمان دوسرے پلے پہ رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سارے ایمان والوں کے ایمان پہ بدنی ٹھہرے گا۔ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماضی الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ انبیاء و مرسلین کے بعد اہل بیت بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، ائمہ دین بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں، اقواس بھی ہیں، اقطاب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، مگر آقا فرماتے میری ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور میرے ابو بکر کا ایمان دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پہ وزنی ٹھہرے گا۔ عزیزم، حافظ و قاری مولانا احتشام الحق صاحب نے اپنی مختصر مگر جامع تقریر کے اندر ایک بات کہی کہ مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ مولا کائنات کے ایک شہزادے ہیں، انہوں نے مولا کائنات سے پوچھا کہ یہ بتائیے انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ تو مولا کائنات نے خود فرمایا کہ ابو بکر صدیق کا۔ حضرت سیدنا مولا کائنات حیدر کرار مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ پوری امت میں سب سے زیادہ جری بہادر اور سب سے زیادہ حوصلہ مند طاقتور اگر کوئی ذات ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اس سلسلے میں کئی مثالیں انہوں نے دی۔ ایک مثال آپ وہ بھی سن لیں کہ ہجرت کی رات ہے، دھوپ اندھیرا ہے، دشمن ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں کہ اللہ کے رسول کا آج کام تمام کر دے معاذ اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی سے کہا کہ میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پہ سو جاؤ، یہ امانتیں سنبھال کے رکھ لو اور یہ امانتیں جن جن لوگوں کی ہیں ان کے حوالے کر دینا، پھر مدینہ چلے آنا۔ یقیناً یہ حضرت علی کی جرأت ہے، ان کی شجاعت ہے کہ آج کا یہ بستر موت کا بستر تھا
دشمن ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے، مگر مولائے کائنات نبی کے بستر پر نبی کی چادر اوڑھ کے لیٹے۔ کسی نے پوچھا تھا اے مولا علی، آپ کو اس رات نیند تو نہیں آئی ہوگی، اس لیے کہ آپ جانتے تھے دشمن ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں، قتل کرنے کے درپے ہیں۔ فرمایا جتنا سکون سے اس رات میں یہ نیند آئی، زندگی میں اتنی کبھی سکون کی نیند مجھے نہیں آئی۔ ایسا کیوں؟ کہا جب سوتا تھا تو یہ امید نہیں رہتی تھی کہ بیدار ہو پاؤں گا، زندگی رہے گی کہ نہیں رہے گی، مگر آقا نے کہا تھا جب صبح ہو جائے یہ امانتیں لوگوں کے حوالے کر دینا، تو اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ جب تک صبح نہ ہو جائے میں امانتیں لوگوں کے سپرد نہ کر دوں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا اور مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اللہ کے پیغمبر نے جب حجرہ اقدس سے باہر قدم نکالا تو سوچا علی کو تو بستر پہ لٹا دیا، ابو بکر کو ساتھ لے لے۔ ان کے گھر کی طرف رخ کیا ہی تھا کہ آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور یہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، حضرت افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی سیدنا صدیق اکبر تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر یہ رات کا وقت بستر پر لیٹ کے آرام کرنے کا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو آنکھ میں آنسو آ گئے، جذبہ عشق نے انگڑائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز صدیقی ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ ایک رات آپ نے فرمایا تھا کہ ایک رات ایسی آنے والی ہے جب ہم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، اور اس رات ابو بکر تم میرے ساتھ ہوگے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس رات سے لے کے آج تک جتنی راتیں گزری ہیں میں نے بستر پہ پیٹ نہیں لگائی ہے، پوری رات آپ کے در دولت کے سامنے پلکوں کا فرش بچھا کے آپ کا انتظار کرتا رہا کہ وہ مبارک رات کب آئے گی جب آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ میں مجھے چلنے کی سعادت ملے گی۔ اس لیے یا رسول اللہ اس دن سے لے کے آج تک کی کسی رات میں سویا نہیں، آپ کے انتظار میں پوری راتیں میں جاگ کے گزار دیتا تھا۔ اور پھر جب سفر شروع ہوا تو حضرت صدیق اکبر کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ نے قرآن میں کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی کے آگے قدم نہ بڑھاؤ، مگر آپ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا دشمن ننگی تلواریں لیے تعاقب میں تھے، میں سوچتا تھا آگے سے حملہ نہ ہو جائے تو دوڑ کے آگے پہنچ جاتا، پھر خیال آتا پیچھے سے نہ حملہ ہو جائے تو پیچھے پہنچ جاتا، پھر سوچتا دائیں بائیں سے حملہ نہ ہو جائے تو دائیں بائیں پہنچ جاتا، تاکہ دشمن کی تلوار چلے، دشمن کا تیر آئے تو ابو بکر کا کلیجہ چھلنی ہو جائے مگر اس کے محبوب محفوظ رہے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر کو خیال آیا کہ دشمن تلاش کرتے ہوئے نکلیں گے اور پیروں کے نشانات کو دیکھ کر وہ پتہ لگا لیں گے کہ کس طرف یہ لوگ گئے ہیں، اور کچھ سرکار کے چہرے اقدس پر انہوں نے تھکان کے آثار دیکھے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ ذرا آپ غور کریں، مکہ شریف جس دن فتح ہوئی تو مکہ شریف کے فتح کے دن اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں پہنچے، یہ قدر سے لے کے یہاں قدر تک 360 جھوٹے خداؤں نے وہاں ڈیرا جما رکھا تھا، ایک ایک کر کے سب کو توڑ ڈالا۔ اور جب حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا انہیں توڑو تو انہوں نے توڑا، مگر اللہ کے رسول نے انہیں پاس کیا، اور جب پاس کیا تو ہاتھ کے اشارے سے نہیں عصا کے اشارے سے توڑا۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگانے کے بجائے عصا سے کیوں توڑا؟ تو بڑی پیاری بات حضرت شیخ محقق لکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول حضرت خاتون جنت کے یہاں گئے، دیکھا بیٹی روٹیاں پکا رہی، چہرہ پسینے میں سرابور، کپڑا پسینے میں تر۔ آقا نے فرمایا بیٹی سالوں کچھ روٹیاں میں نکالوں گا۔ سرکار نے روٹیاں ڈالی اور جب نکالی تو کچی نکلی۔ عرض کیا بابا جان
میرے ہاتھ کی روٹیاں پکی ہوئی نکلی، آپ کے ہاتھ کی روٹیاں کچی کیوں نکلی ہیں؟ آقا نے فرمایا اس آٹے میں میرا ہاتھ لگ گیا ہے، آگ میں طاقت نہیں کہ اسے جلا سکے، اس لیے میں نے اسے عصا کے اشارے سے توڑا، اس لیے کہ اگر ہاتھ سے توڑتا تو ان بتوں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ اور جب سب توڑ ڈالا، سب سے بڑا باقی رہ گیا، وہاں تک عصا بھی نہیں پہنچ رہا تھا، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں اور اس سب سے بڑے جھوٹے خدا کو توڑ ڈالیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا علی تمہارے کندھوں میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ شیر شمشیر زن صاحب خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی وہ مولا علی ہیں جنہوں نے خیبر کے قلعہ کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، 40 پہلوان مل کر اسے ہلانا چاہتے تھے، ہلا نہ سکے تھے، اتنے بڑے بہادر مولا علی، مگر سرکار کہتے علی تمہارے کندھوں میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، ہاں البتہ تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ اور اسے توڑ ڈالو۔ سرکار کا حکم تھا، مولا علی سرکار کے کندھے پہ گئے اور اس بڑے معبود باطل کو توڑ کے پاس پاس کر دیا، اور جیسے ہی کام پورا ہوا ایک بیگ زمین پر نیچے گر پڑے، جب نیچے گرے تو مسکرائے۔ آقا نے فرمایا علی تم نے انتظار کیوں نہیں کیا کہ میں تمہیں کندھے سے اتار لیتا؟ تم تھوڑی دیر توقف کیوں نہیں کیے اور پھر نیچے گر کے تم نے مسکراہٹ کیوں بکھیری؟ تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، میں کندھے پر پہنچ گیا تھا، جب کام پورا ہو گیا تو میرے خیرت اس کو گوارا نہ ہوا کہ اب ایک لمحے کی تاخیر کروں، گر پڑوں یہ گوارا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں یہ گوارا ہے، خون میں شرابور ہو جاؤں یہ گوارا ہے، مگر نبی کی تعظیم و محبت میں فرق آ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ مگر جب میں بلندی سے نیچے گرا تو مجھے تو ذرا سی ٹھیس تک نہیں آئی، تو اللہ کے رسول مسکرا پڑے، وہ مسکرائے جان دی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کی گلستہ بنا دیا، دیکھنا چاہو پھول برسنا، آؤ دیکھو آپ کا ہنسنا، قابل تاثیر عادت حسنا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے پیارے نبی مسکرائے، فرمایا علی تمہیں چوٹ کیسے آ سکتی ہے جب کندھے پہ بٹھانے والا محمد الرسول اللہ ہو اور کندھے سے اتارنے والا جبریل امین۔ حضرت علی سے سرکار نے کیا کہا؟ علی تمہارے کندھوں میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، مگر ہجرت کی راہ اللہ کے پیارے رسول نے صدیق اکبر سے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے کندھے پہ سوار ہو جاتا ہوں۔ جس نبی کا بوجھ مولا علی نہ اٹھا سکے، آج حضرت صدیق اکبر انہیں اپنے کندھے پر بٹھایا۔ سفر ہو رہا ہے، جب میں پہلی مرتبہ گیا تو بڑی ہمت کرنے کے بعد غار ثور کے قریب پہنچا، نیچے سے اوپر تک دیکھا، ہمت جواب دے گئی، واپس چلا آیا۔ لیکن دوسری رات بستر پہ کروٹ بدلتے بیت گئی کہ اب پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہو کہ نہ ہو، اگر آ بھی جاؤں تو ابھی جب نہیں جا پایا تو اور عمر ڈھلے گی، طاقت میں کمزوری آئے گی، پھر جا سکوں کہ نہ جا سکوں، تو اب آج تو ضروری ہی جانا ہے۔ پھر صبح سویرے اٹھا، جو لوگ مدینہ طیبہ جاتے ہیں، مکہ شریف جاتے ہیں، تو مکہ شریف جانے والوں سے آپ پوچھئے کہ غار ثور کون کون لوگ گئے ہیں، تو 80% لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو یہ بتائیں گے ہمت نہیں پڑی، نیچے سے زیارت کر کے چلے آئے، اوپر چڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر الحمدللہ اوپر چڑھ کر وہاں جا کے میں نے زیارت کی۔ ہر چیز کو تو نزدیوں نے بدل دیا ہے، مگر وہ غار اب بھی اسی طریقے سے سلامت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول سید عالم کے یار غار حضرت صدیق اکبر آقا کریم کو اپنے کندھے پر بٹھاتے ہیں اور غار ثور کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کتنا اونچا پہاڑ تھا، تاریخ میں ہے 11 میل، یعنی تقریباً 15 کلومیٹر۔ کتنا؟ 15 کلومیٹر۔ ایسے ہی بغیر کسی بوجھ کے 15 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے تو کیا حال ہوگا؟ اور یہ صدیق اکبر ہے جو اپنے کندھے پر آقا کریم کو بیٹھا کے غار ثور پہ چل رہے ہیں۔
آج تو حالت یہ ہے کہ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، پھوڑا لیے رہتے ہیں، تسلا لیے رہتے ہیں، کچھ پیسے دیجیے انہیں، وہ ایک سیڑھی بنا دیتے ہیں۔ آج بہت سی سیڑھیاں بن گئی ہیں، راستے میں کھانے پینے کا سامان بھی ملتا ہے، مگر اس وقت جب حضرت صدیق اکبر سرکار کو لے کر چلے تھے تو کوئی سیڑھی نہیں تھی، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ آقا کریم کو انہوں نے کندھے پر بٹھایا اور جب چلنے لگے تو تاریخ میں آیا ہوا ہے کہ حضرت صدیق اکبر پورے راستے یعنی 11 میل کا سفر پنجوں کے بل وہ طے کرتے ہیں، کہیں پورا پیر نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر پورا پیر رکھیں گے تو پورے پیر کا نشان بن جائے گا اور دشمن یہ جان لے گے اسی راستے سے گئے ہیں، اس لیے پنجوں کے بل 11 میل کا سفر انہوں نے سرکار کو کندھے پہ بٹھا کے طے کیا۔ اب سوچئے کتنی ہمت تھی، کتنی جرأت تھی حضرت صدیق اکبر کے اندر۔ اور جب غار کے قریب پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہر جائیں، اجازت دیں پہلے میں غار میں چلا گیا۔ آقا نے فرمایا کہ صدیق دشمن رنگی تلواریں لیے پیچھا کر رہے ہیں، تم غار میں پہلے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہیں، یہ غار بڑا پرانا غار ہے، اس میں نوکیلے پتھر ہو سکتے ہیں، چبھنے والے کانٹے ہو سکتے ہیں، زہریلا کیڑا ہو سکتا ہے، اگر آپ پہلے چلے گئے کوئی پتھر آپ کے پائے ناز کو ٹھیس پہنچا دے تو، کوئی کانٹا آپ کے تلوے مقدس میں چبھ جائے تب، کوئی زہریلا جانور آپ کو ڈس لے تو، اس لیے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں پہلے جا کے غار کو صاف کر دوں۔ تو آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر اگر نوکیلا پتھر مجھے زخمی کر سکتا ہے، کانٹا میرے تلوے میں چبھ سکتا ہے، سانپ مجھے ڈر سکتا ہے تو تمہیں بھی تو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو جواب سنو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اگر میں ہلاک ہو گیا تو میری ہلاکت امت کے فرد کی ہلاکت ہوگی، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت کی ہلاکت ہوگی۔ گویا صدیق اکبر نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھ رہے تھے۔ آقا نے اجازت دے دی، صدیق اکبر غار کے اندر گئے، پورا غار صاف کر دیا، بہت سے سوراخ تھے، آپ نے امامہ اتارا، چادر اتاری، پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ اب سوچا کچھ کپڑا بھی نہیں رہ گیا، اس کو کیسے بند کریں، تو ایڑیاں آپ نے اس سوراخ پہ لگا دی اور اس کے بعد آواز لگائی سرکار اب آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول غار میں اس وقت نہیں گئے جب تک دست صدیق سے غار کی صفائی نہیں ہو گئی۔ پتہ چلا یہ دل بھی ایک غار ہے، اگر چاہتے ہو غار دل میں نبی کے جلوے بس جائے تو پہلے صدیقین کی بارگاہوں میں جاؤ، اللہ والوں کے آستانے پر جاؤ، اللہ والوں کے دربار میں حاضری دو اور ان صدیقین کی بارگاہوں میں پہنچ کر اپنے غار دل کو صاف کرا لو، نبی کے جلوے بس جائیں گے، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اور جب صدیق اکبر نے اپنے ایڑی سوراخ میں لگا دیا تو سرکار میرے دانوں پہ سر مبارک رکھ کے آرام کر لیں۔ سرکار آرام کر رہے ہیں، ایک صاحب بہت بات تفصیلی ہو جائے گی، ایک زمانے سے انتظار میں تھا، اس نے سن رکھا تھا کہ یہاں آخری پیغمبر آئیں گے، ان کے جلوے زیبا کی یہاں سے زیارت ہو جائے گی۔ کبھی اس سوراخ کبھی اس سوراخ، کبھی ادھر کبھی ادھر گیا، سارے سوراخ بند تھے۔ ایک جگہ آدمی کے ایڑیوں کے گوشت کا اس کے اندازہ لگا تو اس نے وہیں ٹھوکر لگائی اور اس نے وہیں جانے کے بعد ڈسا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کئی مرتبہ ڈسا، مگر حضرت صدیق اکبر نے ذرا سا پیر میں جنبش نہیں ہونے دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار کے نیند میں خلل آ جائے، مگر زہر کے اثر سے آنکھ سے آنسو آ گئے اور جب آنکھ سے آنسو آئے تو چہرے وضحا پر پڑے۔ آقا کریم نے آنکھیں کھول دی، فرمایا اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ کسی کیڑے نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایڑی ہٹا دو، ایڑی ہٹا دیا۔ اب صاحب نے زیارت کر لی، سرکار نے اپنے منہ سے لعاب دہن نکالا، حضرت ابو بکر کی ایڑی میں لگا دیا اور ان کے درد کو فوراً کافور ہو گیا، ختم ہو گیا اور راحت مل گئی اور انہیں صحت مل گئی، ان کا درد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے کتنی محبت ہے،
جب انتقال کی گھڑیاں قریب آئیں تو حضرت صدیق اکبر نے مولا علی سے کہا علی اسی تختے پر لٹانا جس پہ سرکار کو لٹایا تھا، اتنے ہی پانی سے نہلانا جتنے پانی سے سرکار کو نہلایا تھا، اتنے ہی کپڑے میں کفنانا جتنے سرکار کو کفنایا تھا، اور پھر جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو سرکار کے روضے اطہر کے سامنے لے جا کے رکھ دینا۔ آج کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے قبر کھودنے کی تیاری ہوتی ہے، مگر حضرت صدیق اکبر نے قبر کھودنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا مجھ کو لے جا کے نبی کے حجرے کے سامنے لٹا دینا اور کہنا یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار ہے، انتقال کے بعد آپ کے پہلو میں آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ علی اتنا کہہ کے تم انتظار کرنا، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے، کنڈی کھل جائے، تالا خود بخود کھل جائے اور روضے اطہر سے اجازت کی آواز آ جائے تو وہاں مجھ کو دفن کر دینا، ورنہ وہاں سے میری لاش کو اٹھانا اور جنت البقیع میں لے جا کے دفن کر دینا۔ گویا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں، اجازت زندے سے لی جاتی، مردے سے نہیں لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت قسم کھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور پھر جب سرکار کے روضے اطہر کے سامنے حضرت علی نے لے جا کے آپ کو لٹایا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار ابو بکر ہے، انتقال کے بعد آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، تو خود بخود دروازہ کھل گیا، کنڈی کھل گئی، تالا کھل گیا اور روضے اطہر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس داخل کر دو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آدمی کا خمیر جس جگہ کی مٹی سے ہوتا ہے انتقال کے بعد اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس زمین کی مٹی اپنے پیارے محبوب کے لیے پسند فرمائی تھی وہیں کی مٹی شیخین کے لیے بھی پسند فرمائی۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ کاش وہ ایک دن ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دیتے۔ ہماری ماں، آپ کی ماں، ساری امت کی ماں حضرت عائشہ اپنے آنگن میں ہے، سرکار پر تشریف فرما ہے، زانو عائشہ پر سرکار کا سر مبارک ہے۔ حضرت عائشہ نے آسمان پہ انگنت تاروں کو دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ کیا ان آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے اندر کتنی نیکیاں ہیں کتنی برائیاں ہیں، یہ جاننا غیب کی بات ہے۔ آسمان میں کتنے تارے ہیں یہ بھی جاننا غیب کی بات ہے، غیب اللہ جانے، میں کیا جانوں۔ آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں اے عائشہ، ان آسمان کے انگنت تاروں سے زیادہ عمر فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں۔ ہر بیٹی یہ چاہتی ہے کہ ساری خوبیاں اس کے باپ میں جمع ہو جائیں، اور پھر بیٹی اگر عائشہ صدیقہ ہو، باپ اگر ابو بکر صدیق ہو تو انہیں تو 100% یقین تھا کہ اس موقع پر سرکار میرے والد کا نام لیں گے، مگر سرکار نے حضرت عمر کا نام لیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کی نیکیاں کدھر گئیں؟ تو روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ وہ ایک رات جو انہوں نے غار ثور میں گزاری تھی اتنی نیکی مل گئی تھی کہ عمر کی نیکیاں جو آسمان کے تاروں کے برابر ہیں اس سے زیادہ ہیں، اس کی نیکی کے برابری نہیں کر سکتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میرے آقا فرماتے میرا ایک صحابی ایک مٹھی چوڑا ہے خدا میں خیرات کر دے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، تو امت کے بڑے سے بڑے غوث و قطب اگر پہاڑ برابر سونا خیرات کریں تو اتنا ثواب نہیں مل سکتا۔ وہابیوں کا گرو گھنٹال اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر لکھتا ہے انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو عمل ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی علم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات امتی نبی کے برابر ہو جاتا ہے، کبھی نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نبی کی عمر محدود ہے اور بہت سے امتی 80-90 سال 100 سال تک جیتے ہیں تو انہیں زیادہ عبادت کا موقع ملتا ہے، اس لیے امتی کا عمل نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ تھرمامیٹر لے کر نبی کے عمل کو امتی کے عمل سے تول رہے ہیں، ناپ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے ایک رات جو غار میں گزار لی تھی اس ایک رات کے بدلے میں ان کو اتنی نیکی مل گئی کہ عمر جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں وہ ساری نیکیوں کی برابری نہیں کر سکتے۔
کتنا گندا عقیدہ ان وہابیوں کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے 2 وزیر دیے، ہمارے آقا کو اللہ نے 4 وزیر دیے، جو زمین کے اوپر ہیں اور 2 آسمان کے اوپر ہیں، جو زمین کے اوپر ہیں 2 آسمان کے اوپر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سرکار کے وزیر ہیں، حضرت فاروق اعظم سرکار کے وزیر ہیں۔ آج رونا رویا جاتا ہے کہ دیکھو ان مسلمانوں کو کہ انہوں نے، ہر شخص کو یہ حق ہوتا ہے کہ اپنے آبائی قبرستان میں دفن ہو، حضرت خاتون جنت کو سرکار کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں، ساری خدائی کے بادشاہ ہیں، اور گنبد خضرا ان کا تخت شاہی ہے اور وہاں آرام کر رہے ہیں۔ اور جب بادشاہ اپنے تخت پہ ہوتا ہے تو اس کے اگل بغل میں بیٹی نہیں ہوتی، بیوی نہیں ہوتی، بیٹا نہیں ہوتا، بلکہ وزیر ہوا کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، یہ دونوں سرکار کے وزیر ہیں اور شہنشاہ کونین کے اگل بغل میں لیٹے ہوئے ہیں اور قیامت تک یہیں آرام کرتے رہیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کے ایک رات کی نیکیاں عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں سے بڑھ کے ہیں، تو قیامت تک کی جن کی راتیں نبی کے ساتھ گزریں، جو نبی کے ساتھ ہی قیامت تک لیٹے رہیں، ان کی نیکیوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سائے مصطفیٰ مائے استفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسمین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ایک بات اور سن لیجئے، اللہ حضرت صدیق اکبر نے جب سرکار کو اپنے کندھے پر بٹھایا تو سرکار تو کندھے پر بیٹھ گئے، سرکار کے دونوں پائے اقدس کہاں تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پر تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پر تھے۔ اور سرکار کے پائے اقدس کی اہمیت قرآن سے پوچھو، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں چاہے زمزم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں مستجاب ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں میزاب رحمت ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں صفا و مروہ صحیح ہے؟ نہیں، اللہ فرماتا وہاں تحل بہذا البلد، اے محبوب شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے تو شہر کے ذروں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے، تو جو ذرے نبی کے قدموں کا بوسہ لے لیں، اللہ ان کی قسم یاد فرمائے۔ تو ابو بکر کے سینے سے نبی کے قدم مبارک لگے ہیں، اور وہ بھی ایک آدھ لمحے کے لیے نہیں، 11 میل کا سفر اسی انداز میں اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر کے سینے میں کیا کیا کچھ اللہ کے نبی نے جمع فرما دیا، یہ خالی دینے والا جانے اور پانے والے جانے۔ تلاش کرنے والے جب غار کے قریب پہنچ گئے، غار کے قریب پہنچ گئے تو کسی نے کہا دیکھ لو اس غار میں نہ چھپے ہوئے ہوں، تو اللہ نے مکری کو حکم دیا جا غار کے دہانے پہ جالا بن دیا، کبوتر کو حکم دیا جا کے انڈا دے دیا، مکری نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈا دے دیا۔ لوگوں نے کہا دیکھ لو غار میں، کہا اگر جاتے تو یہاں یہ مکری کا جالا کیسے سلامت رہتا، یہ کبوتر کا انڈا کیسے محفوظ رہتا۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے تو عجب شان ہوتی ہے، اور مٹانا چاہے تو عجب شان ہوتی ہے۔ ابراہ کو مٹانا چاہا تو کنکر سے مٹا دیا، نمرود کو مٹانا چاہا تو مچھر سے مٹا دیا، اور اپنے محبوب کو بچانا چاہا تو مکری کے چالے سے بچا لیا، کبوتر کے انڈے سے بچا لیا۔ نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبہ سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے۔ اور پھر جب حضرت صدیق اکبر نے دیکھا ننگی تلواریں لیے دشمن غار کے دہانے تک پہنچ گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ دشمن تو یہاں تک پہنچ گئے، تو آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا کہ دشمن غار کے دہانے تک پہنچے، لیکن دشمن کیوں نہیں دیکھ پائے؟ تو لوگوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ باہر اجالا تھا، غار کے اندر اندھیرا تھا، تو اندھیرے سے باہر روشنی کی چیز دیکھی جا سکتی ہے،
دوسرے یہ کہ غار کچھ ٹیڑھا تھا، جو اندر سے اوپر دکھائی دے رہا تھا، اوپر سے اندر کیا ہے نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے جب کہا کہ یا رسول اللہ یہ غار کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہی جبریل قرآن کی آیت لے کر نازل ہو گئے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو آج بھی اگر ہم اپنے دلوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا لیں، سینوں کو نبی کے عشق کا گنجینہ کر لیں، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تباہ و برباد نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے